السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے۔ اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ رمضان پلاننگ۔ جس طرح کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ کی جاتی ہے، اسی طرح رمضان جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے بھی تیاری کی جاتی ہے، پلاننگ کی جاتی ہے۔ گھروں کی صفائیاں کرنا، گروسری اکٹھی کرنا، مختلف چٹنیاں بنانا، سموسے، کباب وغیرہ فریز کرنا شامل ہیں۔ آئیے اس بار رمضان پلان کچھ مختلف طرح سے کرتے ہیں۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں: کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ رمضان میں نیند اور کھانا تو کم ہو جاتا ہے، جہاں تک بولنے کا تعلق ہے تو عبادت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہنے سے اس پر بھی کافی حد تک کنٹرول آ جاتا ہے۔ اب بات ہے روحانیت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سوچنے کی بات ہے نا پیاری بہنوں، جس کا انعام خود اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا، اس کی تیاری کتنی شاندار ہونی چاہیے، کتنی محنت درکار ہوگی۔ آئیے کچھ چیزیں پلان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہر کام کو پراپر وقت ملے اور بہترین کوالٹی، خواہ وہ اللہ کا ذکر ہو، گھر کا کام ہو، نیکی یا بھلائی کا کوئی بھی کام کریں، پرفیکٹ ہو۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، جو بھی نیکی کا کام کرے گی بس اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ قرآن پاک باقاعدہ مقابلے سے گن گن کر پڑھے جاتے ہیں۔ پیاری ایمانی بہنوں، ناظرہ قرآن تو الحمدللہ ہم سبھی نے پڑھا ہوا ہے۔ اس رمضان اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرہ پڑھنے سے مقصد پورا نہیں ہو جاتا بہنوں، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر اس کے فہم کو سمجھ کر پڑھیں، تبھی ہمارے دل بدلیں گے، اس کے رموز اوقاف کھل کر سامنے آئیں گے۔ اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی، اپنے گناہوں کی دل سے معافی مانگیں، رب کا قرب پانے کے لیے رو رو کر فریاد کریں۔ رب ناراض ہے ہم سے، کووڈ-19 ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ روزے کی حالت میں حرام فعل، غصہ، غیبت، بے ایمانی، دھوکہ دہی، ملاوٹ، جھوٹ بولنا اور دوسروں کی دل آزاری کرنا، کسی کا حق مارنا، زیادتی کرنا وغیرہ سے ہمارا روزہ خراب نہیں ہوتا کیا؟ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے پیاری بہنوں، ان سب خرافات سے بھی خود کو بچانا ہے۔ اگر بھوک پیاس کے لیے من مار سکتے ہیں تو پھر ان سب کے لیے کیوں نہیں؟ جو رشتے، جو لوگ، جو پیارے آپ سے ناراض ہیں، ان کو منا لیں، راضی کر لیں۔ خود کسی کی دل آزاری کا شکار ہوئے ہیں تو معافی کا انتظار کیے بغیر رب کی خاطر ان کو معاف کر دیں۔ ایک خوبصورت عمل درود پاک پڑھنے کا کرتے ہیں۔ اس رمضان سامنے والی ہستی کی شان کو دیکھتے ہوئے درود پاک پیش کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، جیسے پرتکلف انداز میں کسی کو کچھ پیش کیا جاتا ہے۔ صاف ستھرا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، صاف جگہ کا انتخاب کریں، سب گھر والوں کو ساتھ شامل کریں اور کم از کم 1 گھنٹے کے لیے مل کر درود پاک پیش کریں۔ بعد میں دعائیں مانگیں، بخشش مانگیں، رب کی رضا مانگیں۔ دل میں کسی نیکی جیسے کسی کی حاجت پوری کرنا، کھانا کھلانا، سحر افطاری کا انتظام کرنا وغیرہ خیال آئے تو دیر مت کیجیے، اس سے کر ڈالیں کہ پہلا خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بعد میں شیطان وسوسے ڈال کر رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ایک ٹرینڈ بہت چل پڑا ہے، راتوں کو جاگنا، دن کو سونا، حالانکہ جاگ کر بھی دنیا داری ہی کر رہے ہوتے ہیں، نہ جانے ہم کب سمجھیں گے۔ رمضان کے چند دنوں کی پریکٹس آئندہ آنے والے 11 مہینوں میں ٹریننگ پیریڈ ثابت ہو۔ جو عادات و عبادات رمضان میں پریکٹس میں رہے ہیں وہ 11 مہینے بھی عمل میں رہے۔ گھر والوں کا مائنڈ میک اپ کیجیے کہ رمضان سادہ گزارنا ہے، ساتھ تعاون کریں، مدد کریں، چٹ پٹا چھوڑنا ہے۔ سحر و افطاری ہلکی مگر صحت افزا کریں، وٹامنز پورے رکھنے کے لیے
ڈرائی فروٹس کا پاؤڈر بنا لیں۔ ساتھ میں خشخاش، مصری سونف، بادام وغیرہ ڈال لیں۔ سحری و افطاری میں ایک ایک چمچ لیں، ملٹی وٹامن کا کام دے گا۔ کام کاج کے دوران اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ نمازوں کو شعوری طور پر پڑھیں۔ ترجمہ یاد کریں۔ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوں تو نہ صرف خشوع پیدا ہوگا بلکہ عبادت کا لطف بھی دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رمضان کی سعادتیں نصیب کرے، صحت عطا کرے، ہمارے وقت میں برکت عطا کرے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔